اس میں شرکت کر رہے ہیں اور حق کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور حق کی طرف چل رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے مسلسل ذاکروں کے خطاب کو سنا ہے، مسلسل سنتے رہے ہیں اور سبھی کے بیانات سماعت فرماتے آئے ہیں۔ اللہ آپ کو طول عمر عنایت فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بہت ہی وقت کم ہے ہمارے پاس اور دو باتیں جلدی جلدی کرنی ہے۔ عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام نے دربار ولید میں مزاج امامت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے وقت کے یزید کو بتانا چاہا ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک یزید پیدا ہوگا، یزیدیت مزاج لے کے پیدا ہوگا، لیکن ہر دور میں جب یزیدیت مزاج پایا جائے گا وہی اسی دور میں 85 سال کا بزرگ بھی مزاج حسینیت کو لے کر اترے گا اور آواز دیتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم بھی مزاج یزیدیت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، یہ ہم نے جملہ بڑا خوبصورت جملہ سنا ہے اور ہمیشہ یہ جملہ سنتے چلے آئے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے دربار ولید میں تنہا یہی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے 8 جملے ارشاد فرمائے ہیں اور بیان فرمایا، انا اہل بیت النبوہ ومعدن البسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ وبنا فتح اللہ وبنا یقین۔ اور اس کے بعد سے امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، من ہوا یزید، کس یزید کی بات کرتے ہو، کس یزید کی بیعت کی بات کرتے ہو، ہم کس یزید کی بیعت کریں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ کہا، ہوا رجل فاسق، ہوا شارب للخمر، ہوا معلن بالفسق، ہوا قاتل النفس المحرمہ۔ تم کس یزید کی بات کر رہے ہو؟ کون یزید؟ وہ یزید جو فاسق ہے، کون یزید جو فاجر ہے، کون یزید جو شراب پینے والا ہے، کون یزید جو جوا کھیلنے والا ہے، کون یزید معلن بالفسق، صرف گناہیں نہیں کرتا بلکہ کھلا گناہیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، قاتل النفس المحرمہ جو خود ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے اس پیغام کے ذریعے سے مزاج امامت کو واضح کیا، مزاج یزیدیت کو واضح کیا، اور اس کے بعد سے 9 جملے میں دربار ولید میں ولید کی آنکھوں میں آگے ڈال کر یہی جملہ کہا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے شروع کے 5 جملے میں یہ بتا دیا حسین ابن علی کی ذات کیا ہے، آخر کے 3 جملے میں یہ بتایا کہ یزید کی بساط کیا ہے، اور مثلی لا یبایع مثلا کہہ کر تاریخ انسانیت کو للکار کر یہی جملہ کہا ہے، حسین اور یزید دونوں ایک ایسی شخصیت ہے جو دونوں ایک ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ گویا متوجہ کیا ہے، آواز دیا ہے عزیزان گرامی کہ یزید کی بیعت کے لیے مطالبہ کیا جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام نے، لیکن امام حسین علیہ السلام ہے جو برجستہ طور پر انکار کر رہے ہیں۔ اس دور دیکھیے، یزید کا وقت دیکھیے، یزید کا دور دیکھیے، کون یزید کس دور میں زندگی گزار رہا تھا؟ اس دور میں زندگی گزار رہا تھا جہاں انسانوں کو بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، جہاں انسان کو بولنے پر پابندی لگائی جا رہی تھی، جہاں انسان اپنا سر اٹھا کر نہیں چل سکتے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے بتایا اور انسانوں کو انسانیت جیسی تعلیم دی، انسانوں کو بولنا سکھایا، انسانوں کو اٹھنا سکھایا، انسانوں کو سربلندی کے راستے پہ چلنا سکھایا، انسانوں کو حق کا راستہ بتایا اور بتایا جہاں بھی حق کا راستہ ہو تم اپنے دامن سے حق کو منسلک رکھنا، تم نجات پاتے ہوئے نظر آؤ گے، کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں، خود یزید ہے جو جگہ جگہ پر اس کی بیعت ہو چکی ہے، دنیا کے آخری حصے میں دنیا کی جگہ جگہ پر یزید کی بیعت ہو چکی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ لفظوں کو بدل کر یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تمام بیعت ایک طرف، حسین ابن علی کی تنہا ایک بیعت ایک طرف۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک طرف عین نجاست ہے، ایک طرف مرکز طہارت ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف حق ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ عین طہارت عین نجاست کے ہاتھ پر بیعت کر لے؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک حق باطل کے ہاتھ پر بیعت کر لے؟ لہذا امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک کا پیغام دیا کہ یہ حسین مزاجی یزیدیت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اور یزید
بار بار امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا کہ حسین بیعت کر لے، حسین بیعت کر لے، حسین بیعت کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین نے بیعت کر لیا تو تنہا حسین نے بیعت نہیں کیا، بلکہ آدم نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا، بلکہ نوح نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا، بلکہ ابراہیم نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا، بلکہ اسماعیل نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا، بلکہ یعقوب نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ یا لفظوں کو بدل کر یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے نعوذ باللہ نستجیر باللہ نعوذ باللہ اگر یزید کی بیعت کر لیا ہوتا تو گویا 1,24,000 نبی نے یزید کی بیعت کر لیا ہوتا۔ تو میں کہوں گا، یہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر بیعت کر لیا ہوتا تو گویا 1,24,000 نبیوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا ہوتا۔ لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کے قاتلان کی بات کی جائے، قاتل کی گفتگو کی جائے، تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہی یزید ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور مجھے یہ جملہ کہنے دیجیے، یہ یزید نے تنہا امام حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ 1,24,000 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے مزاج انسانیت بتایا، مزاج حسینیت بتایا کہ جہاں جہاں بھی مزاج حسینیت پائی جائے گی اپنے سر کو بلند کرتے ہوئے یہ آواز دیتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہاں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہاں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ ایسی یونیورسٹی ہے، یہ ایسی درسگاہ ہے جس میں کسی بھی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے۔ ہر مذہب و ملت کا آدمی اس فرش افضل پہ آتا ہے، اس در پہ آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسے اپنی نجات کا راستہ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑے ایک خوبصورت انداز میں یہ جملہ کہا، کوئی ہندو ہے تو کوئی مسلم ہے تو کوئی جینی ہو گیا، آ گیا بزم حسینی میں حسینی ہو گیا۔ گویا مزاج انسانیت بتایا کہ اگر تم یہاں آتے ہو، یہاں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے سوائے 2 فرقے کے، ایک فرقے کا نام حسینیت ہے، ایک فرقے کا نام یزیدیت ہے۔ متوجہ کیا ہے اگر آنا چاہتے ہو، حق کے راستے پر آنا چاہتے ہو تو حق سے منسلک ہوتے ہوئے نظر آؤ۔ اگر تم حق کے راستے سے منسلک ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت کامیاب و کامران ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیں آزاداران مظنون کربلا جب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان کے تن پر ایک سیاہ لباس ہے۔ یہ سیاہ لباس نہیں ہے بلکہ آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے۔ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جب بھی تم کالجز میں جاتے ہو، یونیورسٹی میں جاتے ہو تو اس کالجز کا ایک یونیفارم دیا جاتا ہے، ایک لباس دیا جاتا ہے۔ جب انسان کو اسٹوڈنٹ میں جب وہاں رہتا ہے تو وہ اپنا یونیفارم لے کر آتا ہے، جب کوئی منصب پہ آتا ہے یا کوئی عہدے پہ آتا ہے تو اسے ایک لباس دیا جاتا ہے۔ جب انسان اس درسگاہ میں آتا ہے تو یہ امام حسین علیہ السلام کے کالے لباس یونیفارم کی شکل میں ہے، اور یونیفارم کی شکل میں یہ انسانوں کو بتایا جائے، انسانوں کو للکارا جائے کہ یہ وہ عزادار ہے۔ جب ان کا وقت کا امام تلوار اٹھاتا ہے تو ید اللہ کہلاتا ہے، جب ان کا آیت اللہ تلوار اٹھاتا ہے تو نصر اللہ کہلاتا ہے۔ جب یہ اپنے لباس میں چھا جاتے ہیں تو ان کی ایک قوم بن جاتی ہے اور وہ ایک سب حزب اللہ کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ متوجہ ہوئے آپ؟ گویا انسانیت کو بتانے کا معیار بتانا چاہیے۔ جب بھی ہم کسی بھی انسان سامنے جائیں تو ہم یہ آواز دیتے ہوئے نظر آئے، ہم وہ عزادار ہیں جو ہمیشہ ظالم کے خلاف رہے ہیں، مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ آپ نے مقررہ وقت میں تقریر کیا۔ اب میری گزارش ہے حضرت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالفقار